بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور عام طور پر یہ ماحول ہمارے یہاں ہے کہ رمضان میں لوگ کثرت سے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے تعلق سے بہت مختصر انداز میں 3 باتیں عرض کرنی ہے۔ نمبر 1، زکوٰۃ کو رمضان کے ساتھ خاص نہ کیا جائے۔ نمبر 2، زکوٰۃ بد دلی کے ساتھ نہ دی جائے۔ نمبر 3، اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو پہلے یاد رکھا جائے۔ پہلی بات ہے کہ زکوٰۃ کو رمضان کے ساتھ اور رمضان کو زکوٰۃ کے ساتھ خاص نہ کیا جائے، اس لیے کہ شریعت نے اس کو خاص نہیں کیا ہے۔ کسی بھی آیت میں یا کسی بھی حدیث میں یہ بات نہیں آئی ہے کہ آپ رمضان المبارک میں زکوٰۃ دو یا رمضان المبارک میں زکوٰۃ دیں گے تو یہ فضیلت ہے، لفظ زکوٰۃ نہیں آیا ہے۔ نیز صحابہ کرام کا ایسا کوئی عمل کہ وہ بطور خاص رمضان میں زکوٰۃ دینے کا اہتمام کرتے ہوں، میرے علم میں نہیں۔ تابعین، تبع تابعین، اسلاف کا ایسا کوئی عمل ثابت نہیں۔ یہ ابھی پچھلے 30-40 برسوں میں یہ ماحول بنا ہے۔ کیوں بنا؟ ایک حدیث ہے جس میں یہ بات فرمائی گئی کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے تو اسے 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو لوگوں نے سوچا کہ بھائی زکوٰۃ بھی فرض ہے، لاؤ اس کو رمضان میں دیتے ہیں، تو ایک زکوٰۃ دیں گے اور 70 زکوٰۃوں کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ یوں کر کے لوگوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کے ساتھ زکوٰۃ کو خاص کر دیا ہے۔ میں نے بنیادی بات پیش کی ہے کہ قرآن حدیث سے، صحابہ کے عمل سے، اسلاف کے عمل سے یہ بات ثابت نہیں۔ اور یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ زکوٰۃ کے ساتھ رمضان کا کوئی تعلق نہیں، رمضان کے ساتھ زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں، بہت بنیادی بات۔ زکوٰۃ یہ کوئی مستحب عمل نہیں، یہ کوئی نفل عمل نہیں، بلکہ یہ تو اہم فرائض میں سے ہے۔ بدنی عبادات میں جو مقام نماز کا ہے، مالی عبادات میں وہی مقام زکوٰۃ کا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، ہر جگہ آتا ہے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر قرآن میں، تو اہم ترین عبادت ہے اور اس کی بڑی تفصیلات حدیثوں میں اور قرآن میں اللہ پاک نے بیان فرمائی، بہت تفصیل سے زکوٰۃ کو سمجھایا ہے۔ سونے کی زکوٰۃ کا بیان، چاندی کی زکوٰۃ کا بیان، پیداوار کھیتی باڑی اس کا الگ سے بیان، جانوروں میں بکریوں کا الگ بیان، گائے بھینس کا الگ بیان، اونٹوں کا الگ بیان، وغیرہ وغیرہ، بہت تفصیل آئی ہے۔ اگر زکوٰۃ کا رمضان کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا تو ضرور وہ بات قرآن حدیث میں آتی۔ جب اتنی ساری تفصیل بیان کی جا رہی تو اتنا بڑا نقطہ کیوں چھوڑ دیا جاتا کہ بھائی زکوٰۃ رمضان میں دیا کرو؟ لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو ہمیں اپنے ذہن کو صاف کرنا ہے کہ رمضان المبارک کے ساتھ زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں۔ اب ایک بات اور سمجھیں کہ رمضان میں جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اس سے ان کا پرسنل فائدہ تو ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ ایک زکوٰۃ دو گے، ایک فریضہ ادا کرو گے، 70 کے برابر ثواب ملے گا، وہ مل جائے گا، کوئی نہیں روک سکتا، وہ تو اعلان ہے، تو ملے گا۔ تو پرسنل فائدہ ہی ہے۔ ایک بندے نے رمضان میں زکوٰۃ دی، اس کو 70 گنا فائدہ ثواب ملا، یہ اس کا اپنا فائدہ ہے۔ لیکن سامنے دیکھو، اس میں ہماری قوم کا، سماج کا
اور ہمارے دین کا نقصان ہو رہا ہے، وہ میں آپ کو ذرا سمجھانا چاہتا ہوں۔ سماجی نقصان ہو رہا ہے، دینی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ نمبر 1، سماجی نقصان۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں بیمار ہو یا کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو چاروں طرف سے امداد آتی ہے، مدد آتی ہے، اور اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں، حل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر درمیان سال میں مالی تقاضا پیش آ جائے، کوئی پریشانی پیش آ جائے تو ناک کو چنے چبوا دیتے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے، امداد نہیں۔ لوگ کہتے ہیں رمضان میں نکالتے ہم تو زکوٰۃ، آدمی بیمار ابھی ہے، آپ کہتے ہو رمضان میں آنا، کیسے کام چلے گا؟ کینسر ہوا ہے، فلاں ہوا ہے، آپریشن کا تقاضا، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مکان گر گیا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ رمضان میں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ بالکل تجربے کی بات ہے، آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، آپ خود پوچھ سکتے ہیں لوگوں سے، حالات ہمارے سامنے، یہ کتنا بڑا نقصان ہوا۔ اور میرے بھائی، سارے لوگوں کا رمضان المبارک میں زکوٰۃ کا ایڈجسٹمنٹ یہ اصولی طور پر ہو ہی نہیں سکتا، یہ کھینچ تانچ کر کیا گیا ہے۔ سال کا گزرنا، ہر آدمی الگ الگ وقت میں نصاب کا مالک ہوا ہے، اور ہولان ہول پر سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سارے آدمیوں کے پاس ایک وقت میں مال آوے اور سب کا سال اسی وقت میں پورا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ تو سمجھنے والی بات ہے کہ شریعت نے ایسا نظام رکھا ہے کہ الگ الگ وقتوں میں الگ الگ لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی جائیں، اور وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں سال بھر، اور قوم کی ضروریات پوری ہوتی رہے۔ لیکن ہم نے اپنے پرسنل فائدے کے لیے اس کو رمضان کے ساتھ جوڑ دیا، یہ ہماری غلطی ہے، اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ ایک نقصان۔ دوسرا نقصان دینی نقصان کئی ہے۔ پہلا نقصان، جو لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ لیتے ہیں ان کی عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے۔ حالانکہ عبادت یہ رمضان کی روح ہے، یہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا مہینہ ہے، اور بندہ متوجہ ہو رہا ہے بندوں کی جانب۔ نمبر 3، جو حضرات رمضان المبارک میں زکوٰۃ دیتے ہیں ان کی عبادات میں بھی خلل واقع ہوتا ہے، ان کے کام کاج میں، کاروبار میں بھی خلل واقع ہوتا ہے۔ مہینہ عبادت کا ہے، اللہ سے بندے کا تعلق مضبوط ہو، یہ رمضان کی روح ہے، لیکن زکوٰۃ میں مشغول ایسے ہوئے کہ بس لین دین ہی چل رہا ہے، اور پھر بہت سی مرتبہ منہ چڑھاتے ہیں، منہ بگاڑتے ہیں، کسی کو ذلیل بھی کر دیتے ہیں۔ بھوک پیاس لگی ہوئی ہے، لوگ بار بار آ رہے ہیں، ڈانٹ دیا تو آپ کا سارا ثواب ضائع ہو گیا۔ تو زکوٰۃ دینے والے کی عبادت، اس میں بھی خلل، کام کاج میں خلل، زکوٰۃ لینے والے کا رمضان وہ بھی خراب ہوتا ہے۔ نمبر 3، مدارس اسلامیہ کے سفراء اکثر علماء کرام ہوتے ہیں، یہ حضرات رمضان میں نکلتے ہیں چندے کے لیے، ان کا رمضان خراب ہوتا ہے، یہ بہت بڑا امت کا نقصان ہے۔ علماء جو ہیں وہ امت کا مکھن ہے، رہبر ہیں، ان کا اثر امت پہ پڑتا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں علماء رمضان میں ادھر ادھر پیسے کے لیے جا رہے ہیں، بھئی ظاہری طور پر تو پیسہ ہی ہے، زکوٰۃ کیا ہے؟ اگرچہ وہ دین کے خاطر کر رہے ہیں لیکن بظاہر تو وہ پیسہ ہے، تو اس کا اچھا اثر لوگوں پر نہیں پڑتا۔ اگر علماء ہی عبادت گزار نہیں ہوں گے، علماء ہی کا رمضان عبادت سے بھرپور نہیں ہوگا، تو ہم عوام سے کیا امید کریں کہ وہ اعتکاف کرنے والے بنے، وہ عبادت گزار بنے، وہ تلاوتیں کرنے والے بنے؟ ارے علماء ہی نہیں کر پا رہے امت کے، یہ مصروف ہم نے کر کے رکھا ہے ان کو، وہ مجبور ہو گئے، رمضان کے علاوہ آپ دینے کے نہیں، تو بیچارے ساری عبادات چھوڑ کر کے نکلے ہوئے۔ اس پر غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید بہت غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے علماء کرام جو رمضان المبارک میں نکل آتے ہیں چندہ وصول کرنے کے لیے، زیادہ تر یہ غریب علاقوں سے آتے ہیں، اور کہاں آتے ہیں؟ مالدار علاقوں میں۔ زیادہ تر یہ بے دین یا بد دین علاقوں سے آتے ہیں، اور جن علاقوں میں آ رہے ہیں وہ دیندار علاقہ ہے۔ آپ دیکھیں
بہار سے، بنگال سے، اڑیسہ سے، آسام سے لوگ آتے ہیں، کہاں؟ بمبئی، ماشاءاللہ مالدار بھی ہے، دیندار بھی ہے، گجرات ماشاءاللہ مالدار بھی ہے، دیندار بھی، ان علاقوں میں آتے ہیں۔ اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ دین کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جس علاقے سے یہ آ رہے ہیں وہاں دین کی محنت کرنے کی ضرورت بہت زیادہ ہے بنسبت گجرات کے، بنسبت بنگلور کے، بنسبت بمبئی کے۔ وہاں حالات بہت خراب ہیں، بلکہ بڑے بڑے ایسے فتنے وہاں نمودار ہو رہے ہیں جس سے ایمان چلا جائے، اور اس کے نیچے تو بہت سارے فتنے ہیں۔ دینی تعلیم کا کوئی نظم نہیں، دنیاوی تعلیم کا نظم بہت ضرورت ہے۔ اگر یہ علماء کرام رمضان المبارک میں اپنے اپنے گھر پر رہتے تو کوئی بیان کرتا، کوئی تفسیر کرتا، کوئی خانقاہ چلاتا، کوئی دعوت و تبلیغ کی محنت میں جڑتا، ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو دینی فائدہ ہوتا، اور رمضان کا مہینہ ہے، لوگ متوجہ ہوتے دین کی جانب، گولڈن چانس ہوتا ہے وہ۔ ان بیچارے غریب مسلمانوں کا گولڈن چانس ہم مالدار لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہمیں 70 گنا ثواب ملے۔ مجھے تو 70 گنا ثواب چاہیے، پھر چاہے دینی نقصان ہو رہا ہے ہونے دو، دنیاوی نقصان ہو رہا ہے ہونے دو، کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ کون سی انصاف کی بات ہے میرے بھائی؟ بہت دکھ ہوتا ہے۔ میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے یہ ڈر بھی لگتا ہے کہ میں نے جو باتیں کہی ہے کہ بھئی رمضان میں زکوٰۃ دینے کے نقصان، کہ عجیب و غریب بات معلوم ہو رہی، آپ میری اس بات کو علماء کرام کے ساتھ شیئر کریں، اور میں تو چاہتا ہوں کہ جو بڑے درجے کے علماء ہیں ان تک آپ اس بات کو پہنچائیں۔ اگر میری بات غلط ہے تو وہ تردید فرما دیں، ہم رجوع کر لیں گے، لیکن مجھے اس پر شرح صدر ہے کہ یہ ایک جو ہے غلط راہ پر امت جا رہی ہے، اس کی رہبری ہونی چاہیے۔ اور میں اپنے بزرگوں سے، علماء کرام سے، میں تو ایک معمولی طالب علم ہوں، ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر بات آپ کو درست معلوم ہو تو آپ بھی اس کو چلائیں، آپ بھی اس سلسلے میں ہمارا تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو جو ہے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ پہلی بات پوری ہوئی، رمضان المبارک کو، زکوٰۃ کو رمضان کے ساتھ خاص مت کیجیے۔ دوسری بات، زکوٰۃ جو ہے بد دلی کے ساتھ مت دیجیے، یہ تو اہم عبادت ہے، فرض عبادت ہے، خوش دلی کے ساتھ دیجیے، منہ مت چڑھائیے، منہ مت بگاڑیے۔ اگر آپ نہیں دینا چاہتے مت دیجیے، لیکن کم سے کم آپ منہ مت بگاڑیے، ورنہ یہ اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بن جائے گا۔ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ کوئی بندہ فرض نماز بد دلی کے ساتھ پڑھتا ہے، اندر سے برا سمجھ رہا ہے، اور اس حال میں فرض نماز پڑھتا ہے تو ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے۔ زکوٰۃ بھی فرض ہے، آپ بد دلی کے ساتھ، اندر سے برے برے خیالات ہیں اور آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو میرے بھائی یہ تو کہیں اللہ کو ناراض کر دے اور ہمارے ایمان کے سلب ہونے کا ذریعہ نہ بن جائے، کیونکہ فرائض اسلام میں سے ہے، اس لیے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات میں نے عرض کی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے، اس لیے کہ یہ اللہ رسول کا حکم ہے۔ ہم اپنے رشتہ داروں کو اور پڑوسیوں کو جلدی نہیں دینا چاہتے، کیوں؟ ان کی طرف سے ریٹرن میں کچھ ملتا نہیں ہے۔ آپ رشتہ داروں کو زیادہ بھی تعاون کریں گے تو ان کی طرف سے شکریہ بہت کم ملے گا یا نہیں ملے گا، اور دور کے آدمی کو آپ تھوڑا بھی دیں گے تو شکریہ بہت زیادہ ملے گا آپ کو، اس لیے ہمیں اچھا لگتا ہے وہاں دینے میں تو ہم وہاں دیتے ہیں زیادہ۔ حالانکہ قرآن حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ رشتہ داروں کو دینے میں ثواب زیادہ ہے، پڑوسیوں کو دینے میں ثواب زیادہ ہے۔ تو میرے بھائی یہ 2 دن کا شکریہ، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہمیں آخرت کے ثواب پر جو ہے نظر رکھنی چاہیے، اور اپنے رشتہ داروں کا اور پڑوسیوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ رشتہ داروں میں بھی قریبی رشتہ دار ہے، ان کو پہلے یاد رکھا جائے، بھائی ہے، بہن ہے، ماموں ہے، پھوپھی ہے، چچا ہے، پھر ان کی اولاد ہے، پھر دھیرے دھیرے دور کے رشتہ دار۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل مجھے پڑوسیوں کے بارے میں بار بار تاکید فرماتے ہیں کہ ان کا خیال رکھا جائے، ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ اتنی تاکید فرماتے کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ کہیں اللہ کا حکم نہ آ جاوے کہ پڑوسیوں کو وراثت میں بھی حصہ ملے۔ یہ بہت دور کی بات ہے، بہت گہری بات ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جو ہے
ہمیں ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو مفتی صاحب، اس سلسلے میں پریکٹیکلی ایک سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا نکالا جا سکتا ہے؟ اب چونکہ جن لوگوں کو یہ یاد نہیں تھا کہ ہم صاحب نصاب کم بنے، ان لوگوں کو شریعت نے اختیار دیا کہ آپ اپنے اعتبار سے طے کرو تاریخ۔ اب اکثر لوگوں نے شعبان یا رمضان کی تاریخ طے کر دی ہے، تو پاسبل شکلیں جو میرے ذہن میں آئی اس میں سے ایک تو یہ ہے، سوال بھی یہ بنتا ہے کہ زکوٰۃ کا جو ثواب ہے، فریضے کی ادائیگی کا ثواب، وہ حساب کر کے اپنے مال سے اس رقم کو تقسیم کرنے کے لیے الگ کرنے پہ ملتا ہے یا ضرورت مند کو پہنچانے کے وقت ملتا ہے؟ اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر سال بھر میں اگر کوئی ضرورت مند میرے پاس آیا اور میں نے اس کی ضرورت پوری کر دی، 10,000 روپے کی مثلا ضرورت تھی اور میں نے لکھ لیا کہ میں نے ایڈوانس زکوٰۃ نکال لی ہے، تو یہ اس کی کیا جواز ہے؟ اور دوسرا یہ کہ میں رمضان میں رقم اپنی الگ کر کے پورا سال تقسیم کرتا رہوں ضرورت مندوں کی تلاش میں، تو پاسبل بہتر شکل کیا ہے آپ کے ذہن میں اس کی؟ دونوں شکلیں ہو سکتی ہے، اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بندے کو جب ضرورت ہے اس وقت آپ مدد کریں نا، یہ تقاضا ہے۔ جب بندے کو ضرورت نہیں ہے اس وقت آپ مدد کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی زکوٰۃ کو بچا کے رکھتے ہیں، روک کر رکھتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ ضرورت مند سال میں آئیں گے تو انشاءاللہ میں ان کی مدد کروں گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک وہ ثواب بھی آپ کو عطا فرمانا چاہیں تو عطا فرما سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے شریعت کے مزاج کو سمجھا ہے۔ ضرورت کے وقت اس کی ضرورت کو، ایک آدمی کو پیاس ہی نہیں ہے، آپ پانی کے انبار لگا رہے ہو تو کیا مطلب ہے؟ دوسرا بندہ پیاسا ہے، اس کو آدھا گلاس پانی پلاؤ گے ثواب زیادہ ملے گا، تو اس کو مینج کر سکتے ہیں۔ اور مجھے یاد آیا آپ کے سوال پر، ہمارے یہاں گجرات اور مہاراشٹر بارڈر پر ایک گاؤں ہے نواپور، ہمارا بھی وہاں جانا ہوتا ہے، تو رمضان المبارک سے پہلے شعبان میں وہ حضرات زکوٰۃ تقسیم فرماتے ہیں، اور وہ سامنے سے کہتے ہیں علماء کرام کو کہ رمضان میں روزے کے ساتھ آپ تکلیف کہاں کریں گے، آپ 15 شعبان کے بعد آ جاؤ، ہم آپ کو زکوٰۃ دے دیں۔ الحمدللہ میرا بھی جانا ہوتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے، اور جب بھی نواپور کا ذکر آتا ہے تو دعا نکلتی ہے کہ ان حضرات نے ہمیں رمضان کے لیے فارغ کر دیا۔ تو ہم اس طرح سے کچھ مینج کر سکتے ہیں۔ اگر سب کو مل کر مہینہ طے کرنا ہے تو شعبان کا بھی کیا جا سکتا ہے، اور اپنی تاریخیں ہم آگے پیچھے بھی کرنا چاہیں تو تھوڑی پیچھے لانے میں تو کوئی حرج نہیں، رمضان کی تاریخ ہے آپ پیچھے آ جاؤ، شعبان کی کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یا تو شعبان کا مہینہ یا شوال کا مہینہ، یہ بھی طے ہم کر سکتے ہیں سہولت کے لیے، لیکن رمضان کا مہینہ تو بہرحال اللہ کے لیے چھوڑنا چاہیے کہ بندہ اور اللہ، بس اس میں تیسرا کام نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک اور بات میں آپ سے کہوں کہ بعض لوگوں نے مجھے کہا کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے، تو صحیح ہے، بالکل بخاری کی روایت ہے کہ آپ کی سخاوت تو پورا سال چلتی تھی، لیکن رمضان میں ایسی سخاوت بڑھتی تھی جیسے تیز ہوا کے جھونکے، جو بھی آتا آپ عنایت فرماتے، جو بھی آتا عنایت، اور زیادہ عنایت فرماتے۔ تو یہ آپ کیا دیتے تھے؟ یہ نفلی صدقات ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو زکوٰۃ فرض ہوئی نہیں، بھائی ایک سال مال رہے گا تو زکوٰۃ فرض ہوگی، حضور پر تو زکوٰۃ فرض ہوئی نہیں، تو یہ نفلی صدقات اور خیرات ہے، اور بالکل نفلی صدقات اور خیرات کا رمضان کے ساتھ تعلق ہے، بالکل ہے، لیکن زکوٰۃ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ جزاک اللہ مفتی۔